سبسکرائب کیجئے لائٹ آف نور کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر اسلامی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سفر کا مہینہ منحوس کیوں کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو گھر میں پریشانیاں آتی ہیں اور اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم سفر کے مہینے میں شادی کریں گے یا کوئی اچھا کام کریں گے یا کوئی کام شروع کریں گے تو یہ بدشگونی ہوگی۔ بدشگونی یا منحوس یہ لفظ اکثر گھرانوں میں بدقسمتی سے اب بھی موجود ہے، جبکہ یہ بات ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان الفاظ کی ہمارے مذہب اسلام میں اور شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، جبکہ اسلام نے ان الفاظ کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی جگہ کو منحوس خیال کرنا، جیسے کہیں جا رہے تھے تو بلی نے راستہ کاٹ دیا، جیسے الو کی آواز، تو اس طرح کی یہ چیزیں بدشگونی میں آتی ہیں۔ جیسے کہیں جا رہے تھے تو بلی نے راستہ کاٹ دیا، آگے سے بلی گزر گئی تو اب یہ کام نہیں ہوگا اور جانا بیکار ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اشخاص کو بھی منحوس تصور کر لیا جاتا ہے، جیسے خاندان میں کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے کہ اگر کسی خوشی میں اس کو شامل کر لیا گیا تو وہ خوشی برباد ہو جائے گی، یا اس کا ہاتھ لگ گیا تو بڑا نقصان ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا۔ زمانے جاہلیت کے زمانے میں یہ تمام چیزیں عام تھیں اور اس وقت ان تمام چیزوں کا رواج بہت زیادہ تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ تو کسی کو منحوس قرار دینا یہ ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنا وسوسہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بہت عام ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہوتا، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر ان دنوں میں شادی کی گئی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اسی سفر کے مہینے میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو ذرا سوچئے کیسی خوبصورت اور کامیاب شادی کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ تمام باتیں بے معنی ہیں، اس میں کسی حقیقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام اس کو خالی سفر کا مہینہ کہنے کے بجائے سفر خیر یا سفر مظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ آپ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ مہینہ صحیح نہیں ہے یا یہ دن ہمارے لیے منحوس ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام مہینے، تمام دن اچھے ہیں۔ اور 5 وقت کی نماز ادا کریں، درود پاک کا ورد رکھیں۔ تو جو بھی آپ کام شروع کرنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ استخارہ کر لیا جائے اللہ کے نام سے۔ تو استخارے کے ذریعے، استخارہ کرنے سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ خواب میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اور درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ جو بھی کام کرنا چاہیں تو پہلے آپ درود پاک کم از کم 1000 بار تو درود پاک پڑھ لیں، وہ بھی اچھی طرح، اچھی نیت سے، سچے دل سے 1000 بار درود پاک پڑھیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پاک کا تحفہ عقیدت و محبت سے پیش کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے تو آپ کامیاب رہیں گے کہ تمام دن، تمام مہینے اچھے ہو جائیں گے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت آپ کا برا نہیں رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ان تمام باتوں پر عمل کریں اور اس طرح کی باتوں سے دور رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے۔ اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور نیکی کا کام ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔
اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے عین مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو غلط باتوں سے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔